Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको जो प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत शअबानुल मुअज़्ज़म की कौन सी तारीख को हुई? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत शअबानुल मुअज़्ज़म की कौन सी तारीख को हुई? प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने का। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids. Islam for kids। सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद है कैर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कैर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कैर साहब, आज आप कौन सी आयत पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम लेकर। और उससे पहले आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी कलाम करें तो क्या करना चाहिए? कलाम से पहले सलाम करना चाहिए। बातचीत से पहले, गुफ्तगू से पहले सलाम की आदत डालें। जी हाँ, उस वक्त तक आप कलाम न करें, किसी से गुफ्तगू न करें, बातचीत न करें जब तक कि आपस में सलाम न कर लें। अच्छे अंदाज से सलाम करें और अच्छे अंदाज से जवाब भी दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, अच्छे अंदाज से सलाम करने की आदत डालें। और प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। और उसका बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बच्चे अच्छे अंदाज से कुरान पाक तरतील के साथ, हदर के साथ, तदवीर के साथ पढ़ना सीख रहे हैं। और आपने भी कोशिश करनी है, क्योंकि मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। और कुरान पाक जो अच्छे अंदाज से पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। तो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तरतील के साथ पढ़ना है। और जब पढ़ना है तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ना है। जी हाँ, तजवीद व क़िराअत के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कुरान पाक पढ़ना ये गलत हो जाएगा। जी, और तजवीद व क़िराअत के ख़िलाफ़ जो पढ़ते हैं वो गुनाहगार होते हैं। जी, जब हमने पढ़ना है उसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है। जब प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कोई अच्छे अंदाज से पढ़े तो उसको क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सराहना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी हाँ, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब कभी कोई अच्छे अंदाज से पढ़ रहा हो तो उसकी आप तारीफ़ करें, बेजा तारीफ़ भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी, ताकि वो आगे बढ़े। जब आप हौसला अफजाई करते हैं तो वो आगे बढ़ता है। इसी तरह हमारे प्यारे प्यारे अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया एक मरतबा टीचर्स को समझा रहे थे, तो उनको भी यही कि तलबा की हौसला अफजाई करें,
حوصلہ افزائی کرنے سے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے جیسے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ اچھے انداز سے پڑھتا ہے تو ہم کیا کہیں؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا پڑھا آپ نے، اور اگر مزید کوشش کریں گے تو اور آپ اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کبھی جب حوصلہ افزائی کریں گے تو بچے آگے بڑھیں گے، اور جب ڈی گریڈ کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچے پیچھے ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی استاد اگر جو ہے کسی طالب علم کو کہہ دے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ دل میں یہ سوچ لے گا اب شاید میں نہیں پڑھ سکتا، تو وہ پیچھے ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہ کریں، تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ بچوں میں بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہو اچھا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس کو شاباش دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ بولیں، سبحان اللہ بولیں، تاکہ وہ خوش ہو کہ میں نے اچھی کوشش کی، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کی۔ اب کوشش اگر اتنی کرے گا تو اتنا پائے گا، اتنی زیادہ کرے گا تو اتنی زیادہ، اور زیادہ کرے گا تو اتنا پائے گا۔ تو جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہاں موجود بچے بھی، ان سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں، پڑھ کے آیا کریں، جو آیتیں ہوں ان کو بار بار ریپیٹ کریں، اچھے انداز سے پڑھ لیں۔ جب آپ ریپیٹ کر لیں گے، دہرا لیں گے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے، تو پھر آپ اچھے انداز سے حدر بھی پڑھ پائیں گے اور اچھے انداز سے ترتیل سے بھی پڑھ پائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، پڑھنا، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا۔ سنانا۔ سنانے کی عادت ڈالیں۔ جی بار بار میں عرض کرتا ہوں، سنائیں سنائیں سنائیں، کیونکہ آپ جب تک سنائیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ سن کے تو سب قاری بھی نہیں بن جاتے، کوئی حافظ بھی نہیں بن جاتا، کوئی عالم بھی نہیں بن جاتا۔ جب کیا کرتا ہے وہ پریکٹیکل کرتا ہے نا، پریکٹیکل کرتا ہے نا، اس چیز کو عمل میں لاتا ہے نا، تو ہی بنتا ہے۔ جی ہاں، تو ہی اس کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو بھی پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، سننا ہے اور سنانا بھی ہے، اور حدر اور ترتیل میں بھی ہمارا آخری مرحلہ ہوتا ہے حدر اور ترتیل میں پڑھنا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 52 اور 53، 52 اور 53، آیت نمبر 52 اور 53، 52 اور 53، ان دو آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، جس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ اور اپنے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت شعبان المعظم کی کون سی تاریخ کو ہوئی؟ پیارے بچوں، آئیے اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اور اب کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور توجہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو توجہ کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ آپ
نے مل کر نہیں پڑھا، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے آوازیں نہیں ہونی۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ کوشش کی، اچھی کوشش کرنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اب سمجھنا بھی ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فا کا مخرج تقریباً آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ کس کس کو یاد ہے؟ ٹیم اے سے بھی 2 ہاتھ اٹھ چکے ہیں، ٹیم بی سے بھی دونوں ہاتھ اٹھ چکے ہیں۔ ٹیم اے سے بتائیں گے ہمارے حسین بھائی، حسنین بھائی بتائیے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کے تری سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سوچ لیں، جی آپ کا جواب درست ہے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے، نیچے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہوتا ہے یا مدہ، یا مدہ ہوتا ہے، بلند آواز سے یا مدہ، ماشاءاللہ۔ اچھا یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو ہوتا ہے یالین، یالین، اور یالین کو کھینچ کر پڑھتے ہیں 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار۔ کون بتائے گا؟ 1 الف یعنی 2 حرکات یا 3 الف یا 1 الف، یا سوچ لیں، سوچ کر بتانا ہے، سوچ کر۔ یہ بتائیں گے ٹیم بی سے سعود بھائی۔ یالین کو 1 الف کھینچیں گے، 2 الف کھینچیں گے، کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف بھی نہیں۔ 1 الف بھی نہیں کھینچیں گے؟ جی اچھا کھینچیں گے ہی نہیں؟ جی یالین کو نہیں کھینچتے؟ نہیں۔ اچھا یا مدہ کو کھینچتے ہیں؟ جی یا مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، میں نے تھوڑا سا ان کو جو ہے سسپینس میں ڈالا، ان کو تھوڑا سا الجھانے کی کوشش کی، شاید یہ بھول جائیں اور کچھ غلط مطلب جواب نہ دے پائیں، مگر ماشاءاللہ انہوں نے یاد کر لیا ہے کہ یالین جب بھی ادا ہوتے ہیں بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ان کو کھینچنا نہیں ہوتا، حرف لین کبھی نہیں کھینچے جاتے۔ اور حرف مدہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو 1 الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے نیچے والے نیچے والے حصے سے، مل کر بولیں، حلق کے نیچے والے حصے سے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے پیارے بچوں کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 کون کون سے؟ حمزہ۔ اچھا اب ٹیم بی بتائے گی، حلق کے اوپر والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیں، کون کون سے؟ مائک میں غین خا۔ دونوں مل کے غین خا۔ اچھا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، سوچ لیں، یا درمیان والے سے؟ اوپر والے حصے سے۔ درمیان والے سے نہیں، نیچے والے سے بھی نہیں، اوپر والے سے۔ جی اچھا نیچے والے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں یہ بتائیں گے ہمارے، درمیان والے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں ٹیم اے بتائے گی۔ عین ہا۔ سوچ لیں، جی ہو سکتا ہے نیچے والے سے ادا ہوتے ہیں، درمیان والے سے۔ اچھا نیچے والے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ ہا۔ ماشاءاللہ، جی ہاں ماشاءاللہ، دونوں ٹیموں نے صحیح جوابات دیے ہیں، درست جوابات دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ان سب کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ حرف حلقی کہتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ماشاءاللہ۔ اور میم الف زبر ما یہ ہے۔ اچھا یہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، کون بتائے گا؟ لبیک۔ سوچ کے بتائیں نا کہ یہ الف مدہ ہے یا واو مدہ ہے۔ اچھا ٹیم بی بڑے بچوں کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ کس کو؟ اچھا ٹیم اے والوں کی طرف سے یاد، بی والوں کی طرف سے یاد نہیں ہے؟ سوچے حسان بھائی، کیا نام ہے حسان بھائی؟ عبید بھائی، اور آپ کا؟ غلام طاہا۔ غلام طاہا آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا کہ میم الف زبر ما یہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے یا مدہ ہے؟ لبیک۔ چلے عبید بھائی اور آپ دونوں سے ہی سوال ہے، آپ دونوں سوچے، تھوڑا آپ کو سوچنے کے چند سیکنڈ دے رہے ہیں، 5 سیکنڈ تک سوچ لیں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن۔ اب یہاں ہے الف سے پہلے زبر، تو کیا ہوا؟ جی عبید بھائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ الف مدہ۔ الف مدہ ہوتا ہے، اور آپ نے جواب سوچ کر دیا اور درست دے دیا، ماشاءاللہ۔ اچھا واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے غلام طاہا بھائی کیا ہوتا ہے؟ جواب دیں۔ واو مدہ۔ واو مدہ یاد آ گیا نا؟ حرف مدہ پڑھے ہیں نا آپ نے بھی؟ آپ نے ہی پڑھے ہیں نا؟ تو یہ ذہن رکھنا ہے جی۔ اچھا مائک میں آپ نے زور سے جواب دینا ہے صحیح، تاکہ آپ کی آواز آئے۔ اچھا واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے غلام طاہا؟ واو مدہ۔ واو مدہ۔ اور عبید بھائی آپ نے بتایا کیا؟
الف سے پہلے زبر آ جائے, یہ جو ہے میم الف زبر ما کیا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. آپ کا بھی جواب درست ہے اور آپ کا بھی جواب درست ہے. اچھا یا مدہ کہاں کب ہوتا ہے؟ لبیک. اچھا یہ یہاں پر یا مدہ گیا ہے شاید, دیکھیں غور کریں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. زور سے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. حروف مدہ کو کتنے مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. ماشاءاللہ. دیکھو قاعدے یاد ہو گئے نا, تو آپ کوشش کریں. کیا کہتے ہیں؟ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو آپ کوشش کریں گے, بڑے بچے بھی اور چھوٹے بچے بھی جب کوشش کریں گے, پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا, جو کوشش نہیں کرے گا پیچھے رہ جائے گا. تو کوشش کرنے سے ہی آتا ہے, گھر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جی ہاں, ہم جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, جامعات جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, تو جب وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو پھر کچھ حاصل ہو جاتا ہے, اور گھر بیٹھے رہیں گے تو کچھ حاصل ہوگا نہیں ہوگا. تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. جی ہاں, تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ بتائیں گے ہمارے ٹیم بی سے بتائیں گے سعود بھائی. سعود بھائی ہاتھ کھڑا کیا تھا, وہ آپ کو بتانا پڑے گا. لبیک. لبیک. یاد نہیں آ رہا؟ لبیک. یاد ہے؟ بتائیں. اب ایسے بتائیں گے تو مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک کے بغیر تو آواز ہی نہیں کی گئی. ایفا. سوچ لیں. جی. اخفا ہے, جی. یہ نون ساکن ہے, اور نون ساکن کے بعد یہاں کیا کاف آ رہا ہے, جی. تو اخفا ہو جائے گا. جی. کیوں, کب ہوتا ہے نون ساکن کے بعد؟ نون ساکن تنوین کے بعد کب اخفا ہوتا ہے؟ لبیک. جواب دینا, وضاحت کریں تھوڑی سی. چلیں آپ کے ساتھی علی رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. یہ حرف اخفا میں سے ہے. جی. حرف اخفا کتنے ہیں؟ 15. 15 ہیں. کون کون سے؟ تا, ثا, جیم, دال, زال, زا, زا, سین, را تو نہیں ہے نا, را نہیں. زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, را, فا, قوف, کیف. اچھا قوف, ہون گول کریں گے, قوف, فا, قوف, کاف. ماشاءاللہ. اور علی رضا بھائی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے, اور سعود بھائی کا بھی جواب درست تھا, مگر آپ تھوڑی وضاحت کرنا, آپ کو یاد نہیں رہا. آپ نے یاد کرنا ہے, وضاحت بھی اچھے انداز سے کرنی ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے موجود ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حروف اخفا میں سے قاعدہ آیا, تو اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا, یعنی یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے, نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور کاف کی ادائیگی ہوتی ہے باریک. کاف کا مخرج کون بتائے گا مجھے؟ سب کو یاد ہے؟ چلیں یہ بتائیں گے ہمارے صفوان بھائی. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے, اور آپ کا جواب درست مانے یا غلط ہے؟ دیکھ لیں. حسنین بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ درست ہے. زور سے بولیں. صفوان بھائی کا جواب درست ہے. عثمان بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, کاف کا مخرج صحیح بتایا ہمارے صفوان بھائی نے. اور اس کے بعد ہے لام. لام مشدد ہے, تشدید والا ہے. جب کوئی حرف تشدید والا آ جائے تو اس کو ادا کرتے ہیں ذرا رک کر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور لام کے نیچے زیر ہے, اور حرکات کو کاف پر پیش ہے, لام کے نیچے زیر ہے. جب کبھی حرکات آ جائیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حرکات کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. جی ہاں. اور یاد رکھیے لام کا مخرج کون بتائے گا؟ لام کا بھی تو مخرج ہے, کون بتائے گا؟ علی رضا بھائی سوچ لیں, بتائیے. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے. ماشاءاللہ. اتنا مشکل مخرج علی رضا بھائی آپ کو یاد ہو گیا. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے. جب اس میں زبان کا کنارہ اوپر لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام. کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. لام. اچھا لام کے ساتھ 2 حروف اور بھی ہیں, وہ کون سے ہیں ذرا یہ بتائیے؟ لام, نون, را. لام, نون, را. ماشاءاللہ. اچھا ان تینوں کو کیا کہتے ہیں یہ بھی تو بتائیے. حرف طرفیہ. حروف طرفیہ کہتے ہیں. جی ہاں, لام, نون, را, ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ. ماشاءاللہ. اور ہمارے پیارے بچے نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. لام کا مخرج کتنا مشکل ہے نا, کئیوں کو یاد تھوڑی ہوتا ہے, تھوڑے بچوں کو بھی یاد نہیں ہوتا, بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتا. زبان کا کنارہ, ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے, اب یہ یاد کرنا. مگر کیا ہوگا پیارے بچوں, جب ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں نا, ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو دہراتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ یاد ہو جاتا ہے.
جب یاد ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بتانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ فا الف زبر فا، یہ ہے، سب مل کر بولیں الف مدہ، الف مدہ۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ کاف کا مخرج آپ ماشاءاللہ بتا چکے ہیں، اور اب کاف کا مخرج تو بتا چکے ہیں۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سختی سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہوتا ہے قاف، موٹا قرآن والا قاف، اس کو ہونٹ گول کر کے قوف نہیں پڑھیں گے، قاف، بغیر ہونٹ گول کے قاف۔ اس کا مخرج کون بتائے گا؟ یہاں موجود تو نہیں ہے، مگر کاف کے ساتھ دوسرا قاف ہوتا ہے، اور اس کا مخرج بتائیں گے ہمارے سعود بھائی۔ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سعود بھائی نے یہ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف لاویہ، حروف لہویہ، ماشاءاللہ۔ اور ہا کا مخرج بھی ماشاءاللہ بتا چکے ہیں، حرکات کو کاف کے نیچے زیر ہے اور ہا پر زبر ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ ہے، کاف کے نیچے ہے 2 زیر کی تنوین، بعد ہے حرف زا۔ قاعدہ کون سا بنا یہ بتائیں گے ہمارے بڑے بچے بھی بتانا چاہ رہے ہیں، بڑے آپ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے قاعدہ؟ سوچ لیں، کون بتائیں؟ اسماعیل بھائی یا احسان بھائی؟ کس سے پوچھیں؟ دونوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، دونوں کو یاد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں آپ چھوٹے بچے آپ سے آگے نکل جائیں اور آپ پیچھے رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ چلے ہم پوچھتے ہیں احسان بھائی سے۔ اخفا۔ اخفا، اچھا اخفا ہوا، اخفا کیوں ہوا اس کی وضاحت کون کریں گے؟ اسماعیل بھائی کریں گے یا اسماعیل بھائی سے نہیں کریں گے؟ کر دیں گے؟ چلے بتائیں، آدھا آدھا جواب دیں، آدھا انہوں نے جواب درست دے دیا ہے، بقیہ اس کو کمپلیٹ کریں کہ اخفا کیوں ہوا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے زا آ رہا ہے۔ حرف اخفا میں سے نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے زا ہے، یہاں ہے تنوین، اس کے بعد زا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، مگر یہ بتائیے اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کی معنی کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ حسان بھائی۔ غنہ کرنا بھی ہے مگر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، حسان بھائی بتائیے۔ نون کو چھپانا۔ نون کو چھپا کر ادا کرنا اخفا کی معنی ہے۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، چھپانا، نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں اور غنہ ادا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ فاکہۃ زوجان، اور زا کا مخرج کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیے، زا کا مخرج یہ بتائیں گے ہمارے حسنین بھائی، یاد ہے؟ سوچ کر بتانا ہے۔ چلے صفوان بھائی آپ بتا دیجئے۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے، مگر اس کے ساتھ کتنے حروف اور ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ 3 حروف اور ہیں اس کے ساتھ، اس کے علاوہ 3 اور ہیں؟ 2 اور ہیں، تو ٹوٹل ملا کے 3 ہیں۔ اچھا کون کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ اچھا ان کو کیا کہتے ہیں پیارے بچے؟ حرف اصلیہ۔ حروف اصلیہ۔ اچھا حروف اصلیہ کے علاوہ بھی صفات کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں ان کو؟ حرف صفیریہ۔ صفیریہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ایک جانور ہے، اس کر کے آواز نکالتے ہیں، اس کو عربی میں صفیر کہتے ہیں، اردو میں جھنگر۔ اچھا عربی میں صفیر کہتے ہیں، اردو میں جھنگر کہتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا، جی ہاں ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے جو بیسن ہوتا ہے نا گھر کا، اس میں آ گیا اچانک، کہیں سے آ گیا، وہی صفیر جس کی میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں۔ صفیر چھوٹا سا ایک جانور ہے اور اس کی آواز آتی ہے س س س، جی ہاں، تو وہ 2-3 دن پہلے ہمارے گھر کے بیسن میں یہ تھا، تو پھر وہ نظر آ گیا اور بچوں نے کہا کہ ابو اس کو بھگا دیں، اس کو ہٹا دیں، تو خیر میں نے پکڑ کے کپڑے سے سائڈ پہ اس کو ڈال دیا۔ تو پیارے بچوں یہ جانور آ جاتا ہے گھروں میں بعض مرتبہ، اور چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا انگلی کے برابر، انگلی کے پورا، یہ ایک پورا ہوتا ہے نا اتنا، اور یہ اچھل کے چلتا ہے چھوٹا سا، جی ہاں، اور اس کی آواز آتی ہے س س س، یہ رات کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، دن میں اتنی آواز نہیں نکالتا، رات کو آواز نکالتا ہے، اور اسی لیے ان 3 حروف کو زا، سین، صاد کو حروف صفیریہ صفت کے لحاظ سے کہا گیا۔ جب ان کی ادائیگی ہوتی ہے اس میں صفت پائی جاتی ہے، وہ سیٹی جیسی آواز۔ جی ہاں ماشاءاللہ، اور ہمارے صفوان بھائی کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، کون سا قاعدہ لگ گیا یہ بتائیں گے ہمارے حسنین بھائی۔ حسنین بھائی بتائیے۔ واولین۔
वाउलीन सोच लें, कहीं वाव मद्दा तो नहीं, वाव साकिन से पहले जबर है, वाउली वाव साकिन से पहले पेश आ जा तो वाव मद्दा वाव मद्दा, जोर से बोलें, वाव मद्दा वाव साकिन से पहले जबर, वाउलीन वाव साकिन से पहले जबर, वाउलीन वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा वाउलीन, वाव मद्दा वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा वाव साकिन से पहले जबर, वाउलीन वाव साकिन से पहले जेर, वाव सेकंड से पहले जेर आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। माशाअल्लाह, वाव साकिन से पहले जेर नहीं आता। प्यारे बच्चों याद रखिए, वाव साकिन से पहले कभी भी जेर नहीं आएगा। वाव साकिन से पहले जबर आता है या वाव साकिन से पहले पेश आता है। और हसनैन भाई को माशाअल्लाह मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा प्रेशर में डालूं और शायद ये गलत जवाब दे पाए, मगर इन्होंने कोशिश की, समझने की कोशिश की और समझकर सोचकर सही जवाब दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ पर एक खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच दो कर हरकत पढ़ते की हैं। मिकदार खींच कर अदा करते हैं। और जब वफ करेंगे तो कायदा कौन सा बनेगा? लब्बैक सब दोनों टीमों को याद है, लब्बैक आपको भी याद है, आपको भी याद है। बड़े बच्चों को किसको याद है? उबैद भाई, गुलाम ताहा भाई, माशाअल्लाह। बड़े बच्चों में से सिर्फ हसन भाई को याद है, सोच लें दीगर को भी शायद याद आ जाए। छोटे बच्चों को चारों को याद है, चारों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। बड़े बच्चे भी जवाब देने के लिए सोच रहे हैं। सोचें, सोचने से ही आएगा। थोड़ा जोर दें, खड़ी हरकत, उसके बाद हम नून को क्या कर रहे हैं? साकिन कर रहे हैं, वफ कर रहे हैं। तो वफ में कौन सा कायदा लगेगा? और हसनैन भाई जवाब देना चाह रहे हैं, हसान भाई, उबैद भाई भी सोच रहे हैं। हसान भाई जी, हसान भाई बताइए, हसान भाई क्या है? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज, सोच लें हसान भाई। अच्छा, मद्दे आरिज क्यों होगा? और क्योंकि यहाँ पे खड़ी हरकत है और खड़ी हरकत उर्फ़ मद्दा के कायम मकाम होती है। खड़ी हरकत के बाद वफ़ की वजह से कोई उर्फ़ साकिन हो रहा है, नून साकिन हो रहा है, तो इस वजह से मद्दा आरिज। उबैद भाई क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सोच लें, ये तो हो सकता है गलत कह रहे हो। इस्माइल भाई क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं? अभी आपको भी कायदा याद आ गया? कायदा याद आया आपको भी कि देखें खड़ी हरकत, उसके बाद नून को साकिन कर रहे हैं, तो हो गया वाकई मद्दे आरिज। गुलाम ताहा भाई आपको भी याद आ गया? पक्का? अब याद रहेगा कायदा। कौन सा कायदा ये? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज की डेफिनेशन क्या है? अभी तो बताया था। लब्बैक लब्बैक चले सफान भाई आप बता दीजिए ना, सफान भाई बताएंगे। चले बताइए। उर्फ़ मद्दा के बाद आरजी सुकून यानी वफ की वजह से कोई और साकिन हो तो मद्दे आरिज होगा। सऊद भाई इनका आप बताइए। अलीजा भाई जोर से बोलिए सफवान भाई का जवाब। दुरुस्त है। जोर से ऐसे नहीं, सफवान पूरा जवाब दे। सफवान भाई का जवाब दुरुस्त है। सफ़ान भाई का जवाब दुरुस्त है। अरे आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, जोर से। सफ़ान भाई का जवाब दुरुस्त है। नहीं मजा नहीं आया, और जोर से। सफ़ान भाई का जवाब दुरुस्त है। चले सऊद भाई को दे, सऊद भाई बताएंगे। सफ़ान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सफवान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं आयत को। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान। फीमा अच्छा कोशिश करें, छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे और बड़े बच्चे आप भी पढ़ें। आपने भी आवाज़ निकाल। अच्छा माइक दोनों कोई एक हाथ में ले ले, सही है। अब आपने मिल के पढ़ना है। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान। अब देखिए, मिन में भी गुन्ना, फाकिहतिन में भी गुन्ना। तो यहाँ जब आप गुन्ना कंप्लीट करेंगे ना तो आपकी आवाज़ मिल जाएगी, और जो गुन्ना छोड़ देगा तो वो क्या होगा? आगे निकल जाएगा। तो गुन्ने को कंप्लीट करना है। जहाँ जहाँ गुन्ने आएंगे आपने उन गुन्नों का खास ख्याल रखना है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अली रज़ा भाई ने मद पूरी नहीं की। मद बताते हैं मगर कंप्लीट नहीं करते। पढ़ने में भी कंप्लीट करनी है। फिर एक मर्तबा 1 2 3 पढ़िए मिलकर। अली रज़ा भाई ने फिर जल्दी की, दीगर ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। अली रज़ा भाई कोशिश करनी है मद को
اور زیادہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے ماشاءاللہ. اور فا کا مخرج بھی بتا چکے ہیں اور حرکات کو پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف. اور یہ مد کون سی ہے یہ بتائیں گے کون؟ علی رضا بھائی بتائیں گے. یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل. صحیح بتائیں. مد متصل کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی یہ مقدار. کتنا ہوتا ہے 2 2.5 الف کتنا ہوتا ہے پیارے بچے؟ یہ بھی بتائیے کتنا ہوگا؟ 2 2.5 الف. 2 2.5 الف اچھا 1 الف اور 2 2.5 الف میں فرق ہوگا نا. 1 الف یعنی 1 الف ہے اور 2 الف یعنی 4 حرکات، 2.5 الف یعنی 5 حرکات. تو آپ نے اتنا لمبا کرنا ہے ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک رکھنا ہے. اور یہاں تکذبان میں زال کی ادائیگی کلیئر رکھنے ہے، زال کو زا سے نہیں بدلنا. اور آخر میں ہو جائے گا وف کی صورت میں مد عارض. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے مرحلہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کا. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا بھی ہے. تو مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما من کل فاکہة زوجان. فیما من کل فاکہۃ زوجان. فیہما من کل فاکہة زوجان. فیما من کل فاکہۃ زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ. اور ماشاءاللہ علی رضا بھائی نے ابھی اچھی کوشش کی، سمجھ لیا اور اب مد کو لمبا بھی کر کے اچھے انداز سے بڑھا. اب بڑھتے ہیں. جی آپ کی اجازت ہے کہ ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین کی کچھ کال سن لیں؟ جی سن لیتے جی ہیں. آئیے اب ناظرین کے کچھ کال سنتے ہیں. میں محمد جنید رضا طاہر راولپنڈی بائی چوک سے بات کر رہا ہوں. پیارے بھائی زبان بھائی، آپ کا پروگرام اسلام فوکس بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو یہ والا کلام سناؤں گا. سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں احمد رضا طاہری صادق آباد سے. میرے پیارے زازان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے 5 شعبان. جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے قاری صاحب، آج میں آپ کو میم ساکن کے قاعدے سناؤں گا. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. جزاک اللہ خیرہ. آمین ماشاءاللہ. سید زین العابدین بھائی نے میم ساکن کے قاعدے بتائے اور تینوں درست بتائے ہیں ماشاءاللہ. کبھی کبھی ان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتا دیا کریں. کبھی 3 بتائیں، 3 میں سے 1 بھی بتا دی. جیسے میم ساکن کے قاعدوں میں سے ادغام شفوی کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اللہ پاک آپ کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے ماشاءاللہ. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھ تو لیا تھا، اب سننا ہے اور آپ نے سنانا ہے. سنانے کا مرحلہ ہے. اور ٹیم اے سے بھی ریڈی ہے اور بی سے بھی. ٹیم اے سے سنائیں گے سب سے پہلے صفوان بھائی. پہلی آیت پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما من
كل فاكهة زوجان. تھوڑی آواز میں اٹک آ گئی، دوبارہ پڑھیے، اور غنوں کی ادائیگی پوری کرنی ہے آپ نے. فيهما من كل فاكهة زوجان. ماشاء اللہ، زوجان، ماشاء اللہ. اور دوسری آیت پڑھیں گے، حسنین بھائی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء، حمزہ کو واضح کرنا ہے، تھوڑا دوبارہ پڑھیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پیارے بچے، سننے میں آپ کا ہی آ رہا ہے، ای کی بجائے ہی. فبأي آلاء، ای ہی نہیں پڑھنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ، آپ نے درست کر لیا. مد تھوڑا سا چھوٹی کر دی، مد بھی لمبا کرنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. من جدہ ماشاء اللہ. جی پہلی آیت سنائیں گے ہمارے علی رضا بھائی، سنائیے. فيهما من كل فاكهة زوجان. ماشاء اللہ. اور سب سے ہمارے کم سن منع چھوٹے بچے ہمارے یہاں موجود جو ہیں، سعود بھائی 6 سال کے. جی آپ سنائیے آخری آیت اچھے انداز سے، مد کو کھینچ کر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے. بار بار میٹھے مدینے کی بادب مرشد پاک کے ساتھ حاضریاں نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. جی مائک لیجیے آئیے گا. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، حدر اور ترتیل، یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے حدر کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور ترتیل کے ساتھ. پہلے ہم پڑھیں گے حدر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فا کو ایک الف کھینچیں گے، زیادہ نہیں. جیسے فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة
माशाल्लाह, अच्छी कोशिश ही। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को अच्छे अंदाज से इखलास के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाह माशाअल्लाह कर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे सेकंड का वक्त ख़त्म हुआ। अब वक्त है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, वो है पैकेज, जिसका नाम है सीरत ताबईन और तबा ताबईन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सीरत ताबाईन और तबा ताबाईन के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको जिन ताबाई बुजुर्ग के बारे में बताएंगे उनका नाम है हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत अबू बकर है। आप हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के आज़ाद करदा गुलाम हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मशहूर ताबई बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, इबादत गुजार और मुत्तकी व परहेजगार थे। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 33 हिजरी को हुई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 10 शव्वाल 110 हिजरी में बसरा में हुआ। हजरत हश्याम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि जब कोई शख्स तिजारत के इरादे से सफ़र पर रवाना होता तो इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसे नसीहत फरमाते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते रहना और जो हलाल रिस्क तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है उसकी तलाश में कोशिश करना। अगर हराम को पाने की कोशिश करोगे तब भी तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा हमें आदिल भाई ने कितनी अच्छी बात बताई सीरत ताबईन और तबा ताबईन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आइए अब वक्त है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, इसका नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में। हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स, तो बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर सुनाइए। ये रैपिड फायर राउंड है। तो आप दोनों टीमें तैयार इस राउंड के लिए? माइक में बोले, आप दोनों टीमें तैयार इस राउंड के लिए? जी जी, तो अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। जी टीम ए। मदीने मुझको आना है, गमे फुरकत मिटाना है। मदीने मुझको आना है, गमे फुरकत मिटाना है। कबा काए मदीना दर पे मेरी हाज़री होगी। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। हमें भी इज़्न मिल जाए शाह कदमों में आने का, न जाने कब मदीने में हमारी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। मुझे अगर दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा मुझे हासिल खुशी होगी। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। ना हो मायूस दीवानो, ना हो मायूस मस्तानो, ना हो मायूस दीवानो, ना हो मायूस मस्तानो, ख़ज़ाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी। जी आप ये शेर दोबारा सुन लें। ना हो मायूस दीवानो, ना हो मायूस मस्तानो, ख़ज़ाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी। जी शेर दुरुस्त कीजिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। जी आप जवाब नहीं दे सकी। टीम बी। टीम ए। खजानों का सख्त पहरा है, गमों का गुप अंधेरा है, ज़रा सा मुस्कुरा दोगे तो रोशनी होगी। सुभान अल्लाह। आप ये शेर दोबारा सुना दें। खजानों का सख्त पहरा है, गमों का गुप अंधेरा है, ज़रा सा मुस्कुरा दोगे तो रोशनी होगी। जी शेर दुरुस्त कीजिए। फाइव, ज़रा सा मुस्कुरा दोगे तो रोशनी होगी।
4. जी आप घर में रोशनी होगी। आप ये शेर दोबारा सुना दें। खजानों का सख्त पहरा है, गमों का घुप अंधेरा है, ज़रा सा मुस्कुरा दोगे तो रोशनी होगी। तो घर में रोशनी होगी। खजा का सख्त पहरा है। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी टीम बी। मेरे मरकद में जब अत्तार वो तशरीफ़ लाएंगे, लबों पे नात शाह अंबिया उस दम सजी होगी। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। 5 4 3 2 1। जी टीम बी। गमे दूरी रुलाता है, गमे दूरी रुलाता है, मदीना याद आता है। गमे दूरी रुलाता है, मदीना याद आता है। तसल्ली रख ए दीवाने, तसल्ली रख ए दीवाने, तेरी भी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। फाइव 4 3 2 1। जी आप जवाब नहीं दे सकी। जी टीम बी। फाइव 4 3 2 1। जी तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आइए हम गुलाम ताबाई से कलाम सुनते हैं। जी गुलाम ताबाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। गर उनके रसाए हैं। लो जब तो बनाए हैं। गर उनके रसाए हैं। लो जब तो बनाए हैं। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। बेकसों के आका अब तेरी दुहाई हैं। बेकसों के आका अब तेरी दुहाई हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद
بنائے ہیں گر ان کے رسائے ہیں لو جب تو بنائے ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. اگلے راؤنڈ میں یہ ہوگا میں ایک لفظ دوں گا جس ٹیم نے پہلے بزر بجائی وہ ٹیم اس لفظ سے شعر سنائے گی. تو آپ دونوں ٹیمیں تیار اس راؤنڈ کے لیے؟ مائک کو بولے آپ دونوں ٹیمیں تیار اس راؤنڈ کے لیے؟ جی جو آپ کی جو کتابیں ہیں وہ آپ بند کر دیں. جی چلے اس سے پہلے اپنے راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. چلیے دونوں کی بزر بج رہی ہے. اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے گئے. میرا پہلا ورڈ ہے بات. جی ٹیم بی. فائیو بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے صبر. جی ٹیم بی. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیوں عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے طلب. جی ٹیم اے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب آخری ورڈ رہتا ہے. اگر ٹیم اے نے اس کا جواب درست دے دیا تو دونوں ٹیمیں برابر ہو جائیں گی اور اگر ٹیم بی نے اس لفظ کا جواب درست دے دیا تو ٹیم بی جیت جائے گی. میرا آخری ورڈ ہے نعت. جی ٹیم اے. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجینہ نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینہ ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم اسماعیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی اسماعیل بھائی. صلو علی الحبیب. بلا لو پھر مجھے شاید بروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے
जाएगा बिस्तर मदीने में कभी तो अब अभी लग जाएगा बिस्तर मदीने में सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रोज़े अनवर मदीने में तुम्हें आए नजर जब रोज़े अनवर मदीने में बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह पाए शबीर व शबर फातिमा हैदर मदीने में पाए शबीर व शबर फातिमा हैदर मदीने में मदीना इसलिए आता रे जानो दिल से गए प्यारा मदीना इसलिए आता रे जानो दिल से गए प्यारा के रंगते गए मेरे आका मेरे दिलवर मदीने में के रहते गए मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो मुझे शाह बगरुबर मदीने में। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब। ये भी बजर राउंड है। आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए भी? आप पहले अपनी जो किताब है वो बंद कर दें। जी, आप बजर अपनी एक और बार चेक कर लें। चलिए, दोनों की बजर बजाई है। अपना राउंड शुरू करते हैं। रोज़े को देखने को आंखें। जी टीम बी। फाइव, फोर, थ्री। रोज़े को देखने को आंखें तरस रही हैं, दिखला दो सब्ज़ गुंबद या सैयदी मदीना। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, तुमने ही सर बुलंद दिया। तुमने ही सर बुलंद दिया। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। जी, इसने इस मेरे शेर में दोनों टीमों ने बजर नहीं बजाई। नेक्स्ट आते हैं मुझको याद हो। जी,
पहले आप सुने फिर बजर बजाए। आते हैं मुझको याद वो लम्हाते। जी टीम ए। आते मुझे याद वो लम्हात खुशगवार, आते मुझको याद वो लम्हात खुशगवार, गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ, गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। सुभान अल्लाह। मेरा आखिरी है ये, और जिस टीम ने पहले बजर बजाई वो टीम वो जीत जाएगी। मेरा आखिरी मिसरा है ए मेरे मुश्किल कुशा। जी टीम बी। ए मेरे मुश्किल कुशा सल्ले अला खुश आमदीद, जानो दिल तुम पर फिदा सल्ले अला खुश आमदीद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए हम उबैद भाई से कलाम सुनते हैं। जी उबैद भाई। सल्लु अलल हबीब। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, 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 बिगड़ी बनाओ आका, बिगड़ी बनाओ आका, बिगड़ी बनाओ आका, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी है ईद मेरी, जलवा दिखाओ आका, जलवा दिखाओ मदनी, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, गुंबद खज़रा के साए तले, गुंबद खज़रा के साए तले, मुझको सुलाओ आका, मुझको सुलाओ मदनी, मुझको सुलाओ मक्की मदनी, मुझको सुलाओ मक्की मदनी, मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, मागाशर में हो लब पे मेरे, मागाशर में हो लब पे मेरे, मुझको
مدنی مدنی مجھ کو بچاؤ مکی مدنی مجھ کو بچاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے ہم حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب طاہر میں راز یہ تھا قسم شب طاہر میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دھوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی ہے کلام الہی ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی. اور وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شغا تیرے شعر و کلام آقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شغا کہ کلام مجید نے کھائی شغا تیرے شعر و کلام آقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب طاہر میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دھوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا. اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کوئی سحر بیان
میں واصف شان خدا نہیں ہند میں واصف شان خدا مجھے شوخی خب ہزار کی قسم ہے کلام الہی ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم 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 اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Sneaking is kids. Sneaking is kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل